الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 97 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 98، 99 اور 100 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ وہی تو ہے وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر مستقر بھی ہے اور مستودع بھی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا دوبارہ ایک دفعہ ریمائنڈ کیا ہے، جو پہلے بھی مختلف مقامات پر پڑھتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک سے، یعنی کہ سٹارٹ ایک تھا۔ اب اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی پہلا کوئی 1 یونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے جو انسان مطالعہ کرتا ہے تو بیک جاتا جاتا آخر 1 یونٹ پہ پہنچتا ہے کہ پہلے سب کچھ ایک تھا، ایک سے اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بڑھی ہیں۔ تو اس کا بہرحال کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آیا فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک مستقر ہے پھر ایک مستودع، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کی ہیں۔ وہ مستقر تو کہتے ہیں قرار سے، ٹھہرنے والی جگہ سے، اس کا مادہ یعنی کہ قرار سے نکلتا ہے۔ اور مستودع جیسے کسی کہ چھوڑ دینا کسی کو، جسے کہتے ہیں نا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے مستودع یعنی کہ چھوٹ جانے والی، عارضی، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کی ہیں۔ اب اس کے اندر بھی مختلف قول علماء کے آتے ہیں۔ تو بہرحال جو زیادہ مجھے جو مضبوط قول لگتا ہے اس طریقے، جیسے کہ مستقر بتایا گیا کہ ایک مستقل ٹھکانہ ہے، وہ یعنی کہ آخرت کا ہوگا۔ میرے نزدیک مختلف قول ہیں، علماء نے یہ بھی کہا، کچھ اور بھی کہے ہیں۔ کئیوں نے سے قبر مراد لی اور آخرت مراد لی، کئیوں نے دنیا مراد لی اور دنیا سے پہلے کا تھوڑا سا پیریڈ جو انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس سے وہ مراد لیا۔ لیکن بار مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے وہ یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ مستقر، ایک مستقل ٹھکانہ ہے جہاں پہ انسان آخرت میں جا کے رہے گا، اور جنت ہوگی یا دوزخ جو بھی ہوگی، کوئی ایک ٹھکانہ کو ہمیں ملے گا۔ تو مستودع اور پھر عارضی ٹھکانہ بھی ہے، وہ یہ دنیا ہوگی کہ دنیا میں انسان نے عارضی طور پہ رہنا ہے، کچھ امانت کے طور پہ اس کی مہلت ملی ہے۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے کیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر دونوں ٹھکانے تمہارے لیے رکھے۔ ایک عارضی ہے یہاں پہ دنیا میں جتنا تم رہو گے اس کی مہلت ملے گی، اس کے مطابق پھر آخرت کا پھر مستقر ملے گا، مختلف ٹھکانہ وہاں پہ ملے گا، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ فصل آیات لقوم یفقہون، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے آیات مفصل کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر سی بات پہ یہاں پہ ایک تفصیلی طرح سے بیان کر دی کہ حقیقت انسان کی بیان کی کہ انسان آیا بیس ایک ہی ہے، سٹارٹ ایک ہی ہے، فوکس ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے تمام انسانوں کا۔ پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا بھی ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، حکم بھی اس ایک کا ہی ماننا پڑے گا۔ یکسوئی کی طرف، وحدانیت کی طرف یہاں پہ ایک اشارہ مل رہا ہے ہمیں۔ تو دوسری حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہم عارضی طور پہ یہاں پہ ہو، اس کے بعد مستقل ٹھکانہ بھی تمہیں وہاں پہ ملے گا، یہاں پہ جو ہو یہ تم مستقل نہیں ہو، اس چیز کے بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے اس آیت سے۔ اگلا فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی کہ وہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی برسانے والی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ہر چیز کا جو ہے نبات، ایک بنیاد ہر چیز کی، پھر ہم نے اس سے نکالی زمین سے۔ اب یہاں پہ ایک اور طلب پوائنٹ کی بات ہے جس پہ لوگ بعض دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس چیز کو، کہ یہاں جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، یہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بات کرنے والا کوئی اور ہے اور یہ پانی نازل کرنے والا کوئی اور ہے۔ اب یہاں کس انداز سے بات ہو رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا بِهِ، اس کے ساتھ، نبات كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نبات کو، اس کے نباتات کو، اس کی بنیاد کو۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پانی نازل کرنے والی ذات کوئی اور ہے اور اخرجنا کرنے والی کوئی اور ہے۔ یہاں پہ دو الگ الگ چیزیں بڑے واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ کئی لوگ عجیب قسم کے اعتراضات بھی کرتے ہیں، لیکن بہر میری سمجھ میں جو بات یہاں پہ آتی ہے کہ یہاں پہ اصل میں یہ اخرجنا کے الفاظ جو ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہم تک پہنچا ہے، ایک فرشتے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آگے پیغمبر کو بتاتا ہے، پیغمبر آگے بتاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ اصل میں جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اخرجنا، جبرائیل علیہ السلام آگے بتا رہے ہیں کہ وہی وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، فاخرجنا بھی، پھر اس پانی کے ذریعے پہ ہم نے زمین سے مختلف چیزیں اگائیں، یعنی کہ یہ زمین پہ چیزیں اگانے کی ڈیوٹی ہے جبرائیل علیہ السلام
السلام اپنی طرف منسوب کرے کہ ہم لوگ یہ فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، پانی اصل میں اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پانی نازل کر رہا ہے اور ہم نبات نکال رہے ہیں زمین میں سے۔ اور اس کے مختلف اشارے قرآن کی مختلف آیات سے ملتے ہیں، خاص طور پہ قرآن میں وہ آیت آتی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، دو جگہ یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ اس قرآن کی طرف اشارہ کر کہا گیا ہے کہ رسول کریم کا قول ہے۔ رسول قرآن کریم سے مراد وہاں پہ ظاہر ہے فرشتے کو لیا ہے، رسول سے مراد ظاہر ہے اللہ تو نہیں نا، رسول کی بات ہے کہ رسول کا قول ہے۔ تو یہ قول یعنی کہ کہا ہوا جو بول الفاظ ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام اپنے طور پہ آ کے بتاتے ہیں۔ منشا اللہ کا ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام اپنے الفاظ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اسی لحاظ سے اس کو قول رسول کہا گیا کہ رسول پیغمبر بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، اس کا قول ہے، ان کے الفاظ ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا جو کہہ کے بھیجتے تھے جبرائیل علیہ السلام اپنے الفاظ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پھر سارے امت کو بتاتے۔ تو یہاں پہ اس چیز سے، اس جملے سے پتہ لگ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرمانے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر ہم یہ نبات ہر چیز کی زمین سے نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم اس سے سبزہ بھی نکالتے ہیں، اسی میں سے پھر دانے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نباتات جو زمین سے نکل رہی ہے اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور پھر اس میں سے کھجوریں جس کے گابھے اس کے پاس پاس گچھے ہوتے ہیں، اس میں وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات اس میں سے نکل آتے ہیں، وَالزَّيْتُونَ اور رمان، اور زیتون اور انار، مشتبہ غیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور علیحدہ علیحدہ بھی، مختلف قسم کے، یعنی کتنے انواع قسم کے 9 قسم کے پھل نکلتے ہیں زمین میں سے، جس کی کوئی انتہا نہیں، شاید گننا بھی ممکن نہیں ہے ان کو، ان کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں یہ۔ انظروا الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف تم دیکھو غور کرو، اذا اثمر وینعہ، جب یہ پھل پکتے ہیں اور اس کے مختلف قسم کی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، دیکھو کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے تمہیں۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں بات ماننے والو، ایمان والو، جو بات کو مانتے ہو سمجھتے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس کس کو نشانی دکھا رہے ہیں، کیسے کیسے قدرت کے بظاہر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کیا چیز بنا رہا ہے۔ یہ ہر ایک یعنی کہ بس کی بات نہیں ہے، کوئی قدرت ہے اس کے پیچھے کام کرے، کوئی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے احکام کے بھی انکاری، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیے، دنیا کی حقیقت کو تو انکار نہیں کر سکتے، کس کس طریقے سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سارے کو کرنے والا پیچھے کوئی ہے۔ تو اللہ کے وجود کا یہاں پہ ایک میں ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھ کے وہ اللہ کی حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ہے ذات، یہ اتنا بڑا کام خود بخود نہیں ہو سکتے۔ پھر میں کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لوگوں نے اللہ کے لیے جنات کو شریک قرار دے دیا۔ وہ خلقہم، حالانکہ اس نے تو ان کو پیدا کیا ہے، یعنی لوگوں نے مختلف قسم کے شرک کیے، ان کو فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، یہ فرشتوں کو بیٹیوں کو کہنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنات سے ایک رشتہ قرار دیا کہ یہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں تو جنات سے اللہ کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جنات کو انہوں نے اللہ کو شریک ٹھہرا دیا۔ وہ خلقہم، ہمارے وہ تو تخلیق کی، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، شریک کہاں سے ہو گئے وہ؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر کسی علم کے، بغیر دلیل کے انہوں نے بیٹے بیٹیاں اس کے لیے نہ گھڑ لی اپنے پاس سے ہی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ، یہ جو کچھ باتیں بنا رہے ہیں وہ تو اس سے کہیں بلند و بالا، اس کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرے، کسی سے کوئی شریکہ بنائے، کسی کو بیٹے بیٹیاں بنائے، اس کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے بنا بنا کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان آیات میں جو مین پوائنٹ ہمیں سمجھنے والے اللہ نے اشارے دیے، ایک تو اللہ نے اپنے قدرتوں کا مظاہرہ یہاں پہ بتایا کہ کیا کیا چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، صرف ایک پانی کے ذریعے، کہ پہلے ہمیں بھی ایک اس جان سے بنایا، ہم بھی ایک یعنی کہ سٹارٹ ہوئے ہیں، اس بعد اللہ نے ایک آسمان سے بس پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے کیا کچھ نکل آتا ہے کہ جس کی ہم کس میں گننے بیٹھے تو کس میں گننا ہمارے لیے ممکن نہیں رہ جاتا، اتنا کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری ایک اہم بات اللہ نے بتایا کہ ہم یہاں پہ دو چیزیں اللہ نے ہمیں مستقر اور مستودع کا تذکرہ کیا کہ ہمارے لیے مختلف ٹھکانہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ایک عارضی ٹھکانہ بھی ہے جو ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس عارضی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے مستقل ٹھکانے کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی باتوں میں بڑی بڑی گہرائیاں ہیں، بڑی بڑی چیزیں سمجھنے والی، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے، ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز سے اپنا سبق لے کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔